اگر رزق میں تنگی ہو، دل میں بے سکونی ہو، گھریلو مسائل ہوں یا کوئی پریشانی اگر رزق میں تنگی ہو، دل میں بے سکونی ہو، گھریلو مسائل ہوں یا کوئی پریشانی مسلسل ساتھ دے رہی ہو تو یہ وظیفہ نہایت مؤثر ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کی زندگی میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ کیا رزق کی تنگی، ذہنی دباؤ، گھریلو جھگڑے یا دل کی بے چینی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ تو ذرا ٹھہر جائیں، آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج ہم بات کریں گے قرآن کی اس سورت کی جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی دلہن فرمایا ہے۔ جی ہاں، سورۃ رحمان۔ پیارے ناظرین، سورۃ رحمان قرآن پاک کی 85ویں سورت ہے جس کا آغاز ایک عظیم نام سے ہوتا ہے، الرحمن، یعنی وہ اگر رزق میں تنگی ہو، دل میں بے سکونی ہو، گھریلو مسائل ہوں یا کوئی پریشانی مسلسل ساتھ دے رہی ہو تو یہ وظیفہ نہایت مؤثر ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کی زندگی میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ کیا رزق کی تنگی، ذہنی دباؤ، گھریلو جھگڑے یا دل کی بے چینی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ تو ذرا ٹھہر جائیں، آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج ہم بات کریں گے قرآن کی اس سورت کی جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی دلہن فرمایا ہے۔ جی ہاں، سورۃ رحمان۔ پیارے ناظرین، سورۃ رحمان قرآن پاک کی 85ویں سورت ہے جس کا آغاز ایک عظیم نام سے ہوتا ہے، الرحمن، یعنی وہ ذات جس کی رحمت ہر ایک عظیم نام سے ہوتا ہے، الرحمن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کے سامنے سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائی نے صحابہ کرام کے سامنے سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ میں نے یہ سورت جنوں کے سامنے پڑھی تو صحابہ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا جب آیت آتی میں نے یہ سورت جنوں کے سامنے پڑھی وہ تم سے بہتر جواب دیتے تھے، کیونکہ جب آیت آتی ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سوچیے ذرا، جنات نے شکر ادا کیا اور ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سوچیے ذرا، جنات نے شکر ادا کیا اور ہم انسان اکثر خاموش رہ جاتے ہیں۔ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے، کیوں بار بار سوال کرتی ہے؟ زبان سے نہیں بلکہ دل سے سنا جاتا ہے۔ وسلم کی سورۃ رحمان میں ایک ہی آیت یہ قرآن صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے سنا جاتا ہے، فضول نہیں۔ سورۃ رحمان میں ایک ہی آیت جوڑنے کے لیے ہے، 38 مرتبہ آئی ہے۔ آیت ہر انسان سے سوال فضول نہیں بلکہ دل کو کہ تم اللہ جوڑنے کے لیے سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت ہر انسان سے سوال کرتی ہے، آنکھیں، ایمان یا تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرماتے ہیں جس دل میں قرآن کی قدر یا قرآن وہ دل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمان دلوں کو آباد کرنے والی سورت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص سورۃ رحمان دلوں کو آباد کرنے والی سورت ہے، اللہ اس کے دل میں قناعت، شکر، جو شخص سورۃ رحمان کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں قناعت، صرف پڑھنے نہیں جا رہے بلکہ سننے، سمجھنے اور جینے جا رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ رحمان صرف پڑھنے نہیں جا رہے بلکہ سمجھنے اور جینے جا رہے ہیں۔ دل سے جواب دے دیا، آج اگر ہم جانیے اللہ ہماری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ زبان کا دل سے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جانیے اللہ ہماری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اور ایک آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی ایک آیت 31 مرتبہ نگرائی ہے۔ کبھی سوچیے جب اللہ ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہا ہو تو اس میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوگا۔ سوچیے جب اللہ ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہا ہو سورۃ رحمان تو اس میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوگا۔ یہ سورت رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ رحمان دل کی بیماریوں کی شفا ہے، سکونی کو ختم کر دیتی ہے۔ رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ سورت جو شخص سورۃ رحمان باقاعدگی سے پڑھتا ہے،
اس کے دل میں شکر گزاری پیدا جو شخص ہو جاتی ہے رحمان باقاعدگی سے نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، شکر گزاری پیدا خود سوچیے ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سورۃ رحمان کو سے سنا بڑھا دیتا ہے؟ واقعی اللہ کی نعمتوں کو یاد سوچیے، کیا آپ نے کبھی سورۃ رحمان کو سے سنا؟ کیا آپ نے واقعی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر وظیفہ صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ دل کو بدلنے کا وظیفہ ہے؟ ایک جگہ کا وظیفہ صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ دل قرض میں بدلنے کا وظیفہ ہے۔ ہر در بند ہو چکا تھا۔ ایک جگہ اس نے کسی بزرگ سے مشورہ کیا، شدید قرض میں سورۃ رحمان کا ہر در بند ہو چکا تھا، معمول بنا لیا۔ اس نے کسی بزرگ سے مشورہ کیا بنے کہ اس کا سورۃ رحمان کا اتر گیا اور اس نے معمول بنا لیا۔ مجھے لگا جیسے اللہ مجھ سے ایسے بات کر رہا ہے کہ اس کا قرض اللہ کی رحمت پر گیا اور اس نے کہا اگر سورۃ رحمان جنت کے دروازے خود بات کر رہا ہو تو اللہ کی رحمت پر کبھی شک نہ کریں۔ اگر سورۃ رحمان جنت کے دروازے کھول وظیفے کی طرف تو آپ کی مشکل روکیے گا نہیں اور دل لگا کر سنیے گا۔ اب ہم آتے ہیں پیارے ناظرین سورۃ وظیفے کی طرف کا ایسا یہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدلے گا، آپ کی زندگی کے رخ کو بدل دے گا۔ رحمان اور آپ کو ایسا یہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو گامزن کر دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور آپ کو ایک پیارے ناظرین منزل کی طرف گامزن کر دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ رحمان صرف ایک سورت نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کو کھول دینے کا نام ہے۔ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین اور وہ انسان جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کچھ آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ رحمان پڑھی تو ہر طاقت اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورۃ رحمان کو پڑھا۔ سورۃ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے اور اس کے نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے۔ اہل تجربہ انسان کا کلام نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک دیتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور سورۃ رحمان کی فضیلت حضرت فاطمہ زہرا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سمجھ کر پڑھے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین زمین اور آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین جیسے کہ سورۃ رحمان سارے سال بہت سی اچھی صورت ہے اور اس کی بے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں حضرت علی اسلامی بہن بھائیوں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے بلکہ جینے کی صورت ہے۔ اگر ہم نے اس کی ایک سورت کو دل سے مان لیا تو ہماری زندگی آج کے وظیفے کی طرف بڑھ سکتی ہے جو کہ بہت پیارے مسلمان کمالات کا حامل ہے۔ سورۃ رحمان کی زندگی کو بدل دے گا ایسے بیان ہوئے ہیں کہ دل میں جنت کی مشکل ہر پریشانی ہے یہ سورت دنیا کی آزمائشوں کر دے گا لیکن شرط یہ ہے کو جو عمل کو پورا کیجیے۔ یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے جو انسان اور جن جو ہے ساتھ یا حفیظ و کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہے اور اللہ سب کا رب ہے۔ انسان کو بار بار جو شخص اللہ کی طرف روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق جو شخص اسے سمجھ کر پڑھے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص سورۃ رحمان سے محبت کھینچتا ہے اللہ قیامت کے دن سے خاص بزرگان دین فرماتے ہیں سورۃ رحمان دل کے سارے سال کو صاف کرتی ہے، غم خوف میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں میرے پیارے مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ سورۃ رحمان صرف پڑھیے اس روحانی شفا کی صورت نہیں ہے بلکہ جینے کی صورت ہے۔ پیارے ناظرین اب آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ مان لیا تو ہماری جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ پیارے مسلمان کیا کرنا ہے سورۃ رحمان دماغ میں رکھ لیں اور مناظر ایسے بیان ہوئے ہیں کہ دل میں جنت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سورت دنیا کی آزمائشوں میں اور ایک بندہ یا 3-4 افراد مل کر یہ قرآن کی وہ واحد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک بندہ بھی 3-4 دن کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یاد دلاتی ہے کیا ہے وہ اس کائنات میں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے صاف ستھرے جو شخص سورۃ رحمان کو 4 افراد ہے اللہ اس کے رحمان کو 41 دفعہ کیونکہ اس صورت میں اللہ پیغمبر کو 41 دفعہ نعمتوں کا ذکر کیا کرنا ہے نعمتوں کو آرام سے پوری مکمل یکسوئی سے اس کے دین فرماتے ہیں سورۃ رحمان دل کے رحمان کو صاف کرتی ہے دفعہ سورۃ غابن کو پڑھنا ہے جہاں پر مایوسی کو امید میں بدلتی آئے اس لیے اس روحانی حاجت کو دل میں کہا جاتا ہے اللہ پر یقین پیارے ناظرین اب آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو عمل میں شکر ادا کریں ویسے ہی آپ کرنا ہے۔ جتنی دفعہ اس لفظ پہ پہنچیں گے دماغ میں رکھنا ہے مکمل طور پر
مقصد سامنے رکھنا ہے، پورا گھڑا لے لیں، زندگی بھر کے لیے یہ پانی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، ایک یا 3-4 افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک فرد بھی پڑھ سکتا ہے تو 3-4 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو پڑھے پانی کیا ہے غور سے سنیے گا، پانی استعمال بھی کرتے جائیں اور بڑھاتے بھی جائیں۔ کھانا پکانے، چائے بنانے، سالن بنانے، آٹا گوندنے میں استعمال کریں۔ 41 دفعہ نہانا نہیں ہے اس پانی کے ساتھ، تغابن کو جادو جنات دل کے مریض فالج کیا کرنا ہے، آنکھیں اندھی ہو گئی آرام سے سب کے لیے عجیب کمال اس کے حامل ہے یہ سورت، اور اس کا عمل اتنا اچھا اور اتنا طاقتور ہے کہ انشاءاللہ جہاں پر یہ تمام مسائل آپ کی تمام پریشانیوں پر حاوی ہو جائے گا، وہاں پر اپنی حاجت کو دل میں سوچے اور اللہ پر یقین نہیں جو ٹھیک حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ادا کریں اور جب پڑھ کر خود پر حفاظت کا لفظ پہ پہنچیں گے پھر پڑھیں۔ سوچنا ہے آپ نے یہ عمل ایسے کرنا ہے، ایک دفعہ میں پھر ترتیب سے زندگی بھر کے لیے یہ پانی سب سے پہلے کافی ہوگا۔ 7 دفعہ بھی ایک دفعہ ہے، ایک نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر یا حفیظوں کو 11 دفعہ پڑھنا ہے تو 3-4 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو پڑھے پا لینا ہے اور پھر اس چیز کو پڑھنا ہے 41 دفعہ سورۃ الرحمن کو پڑھنا ہے۔ کھانا پکانے، چائے بنانے، سالن بنانے، آٹا گوندنے میں استعمال کریں۔ یہ عمل مکمل کریں جو پانی ہے اس پانی کے ساتھ اس پر جادو جنات ایک دفعہ کا یہ عمل ہے، فالج دفعہ ہی کرنا ہے اور یہ پانی کو استعمال کرتے جانا ہے اور بڑھاتے جانا ہے اور اس سے نہانا نہیں ہے، باقی آپ اسے کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی بیماریاں، آپ کے گھر میں مایوسی، آپ کے گھر میں جو تنگ دستی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کس طرح ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ پر یقین کر کے عمل کرنا ہے آپ نے اور وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے پڑھ کر خود پر حفاظت کا لوگ لگا لیں اور پھر پڑھیں تاکہ آپ کا عمل ایسے کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر ترتیب سے آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے، ہر چیز کے عمل کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ ایک طریقہ کار ہے اور اپنی جو آپ نے کرنا ہے لگا لینا ہے اور پھر اس چیز کو پڑھنا ہے۔ 41 دفعہ سورۃ الرحمن کو پڑھنا ہے اللہ سے اپنے بارے میں جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی بیماری ہے، جو آپ کے رکھا ہو مسائل ہیں گھر میں، آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جانا ہے اور بڑھاتے جانا ہے اور اس سے نہانا نہیں ہے، باقی آپ اسے کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ میرے اللہ کرنا ہے کافی اور وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے جو ہمیں نوازتی ہے اور ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے، ہر چیز کے عمل کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طرح یہ ایک طریقہ کار ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد سے دعا کر کے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اللہ کے سامنے جھکانا ہے ہر بار اس آیت پر دل سے کہیں گے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے جو ہمیں نوازتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ہے اور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے عمل سے آپ کی زندگی اچھا لگا ہو، سکون ملے گا، اچھی مشکلات حل ہو جائیں گی، شیئر کریے گا اور آپ کو تاکہ آپ کی مراد جو ہے بہن بھائی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے، مطابق سنیں، دل سے جواب دیں اور یقین کے ساتھ عمل کریں۔ تو آئیے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور ہر بار اس آیت پر دل سے کہیں یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے عمل سے آپ کی زندگی کو سکون ملے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی مراد جو ہے وہ مل جائے گی۔ آخر میں مل کے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ہر پریشانی آسان فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اور سب سے آخر میں میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اور آمین یا رب العالمین۔ حاضر ہوں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔